شاہ صاحب اب اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ڈیجیٹل نیشن بل اگر ہم یہ کرنے جا رہے ہیں تو پھر تو اوبویسلی پھر آنے والے دن اچھے ہی ہیں، سلو انٹرنیٹ والا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اسی بہانے، اس کے بغیر تو ممکن نہیں ہو پائے گا۔ جی جی بالکل، میرے خیال میں بڑا اچھا ایک انیشیٹو ہے اور خواب بڑا اچھا ہے۔ اب دیکھیں ہمارے ہاں اگر وہ ایسا لائٹر نوٹ، ہم راکٹ چلانے کے لیے جو ہے وہ سائیکل کا ڈرائیور بھجوائیں گے۔ بالکل ڈیجیٹلائز نیشن ہونی چاہیے کہ ہمارے ہاں اس چیز کو ایبزارب کرنے کے لیے وہ کیپیبلٹی ہے، وہ کیا ہم اس سسٹم کو دیکھ سکتے۔ جو 5 بات آپ نے انہوں نے بڑا جامع جو ہے وہ پورا خد و خال بیان کیا کیا گورنمنٹ کی جو ہے انیشیٹو ہے، اور اس کے اندر ایک جو ای گورننس کی پالیسی ہے یا ای گورنمنٹ کی بات وہ کریں، مین مسئلہ گورنمنٹ کا ہے۔ اگر آپ دیکھیں اس وقت بھی پاکستان کے اندر فیزیبل بھی ہے، اپلیکیبل بھی ہے اور ہو بھی رہا ہے۔ آپ اور میں کتنے عرصے سے پہلے بینک جاتے چیک لکھتے تھے، گھنٹہ بیٹھتے تھے، پے ٹی ایم آرام سے آپ کے پیسے باہر نکل آتے ہیں، آپ وہاں سے بل جمع کراتے ہیں، آپ وہیں سے آپ نے فیسیں جمع کراتے ہیں، آپ اپنا آن لائن جتنا ٹرانزیکشنز ہیں، میں کم از کم شاید کنونشنل فارم آف بینکنگ سے ہٹ گیا ہوں۔ دوسرا آپ ایجوکیشن سسٹم کے اندر دیکھیں، پرائیویٹ ایجوکیشن سسٹمز آپ کے ابھی بھی آن لائن اور اسی ای گورننس کے تھرو کام کریں۔ آپ اپنے بچوں کی فیسیں جمع کراتے ہیں، آن لائن کراتے ہیں، آپ ان کے داخلے کراتے ہیں، آن لائن کراتے ہیں۔ میرے خیال میں پرائیویٹ سیکٹر کے اندر یہ چیز بڑی فیزیبلٹی کے وائز ہو رہی ہے۔ لیکن پھر جو مین چیز آتی ہے گورنمنٹ، مین ایشو آپ کا یہ کہ آپ ای گورننس گورنمنٹ سیکٹر کے اندر کیسے امپروو کریں گے۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ کے پی کی میں مثال دیتا ہوں، یہاں پہ ایک آن لائن ایف آئی آر کا سسٹم کیا گیا، بڑا کمپیوٹرائز لیبز بنائی گئی، ہر تھانے کے اندر جو ہے ایف آئی آر رجسٹریشن کا میکینزم بنایا گیا، ایپس بنائے گئے، لیکن کہاں آپ پھر بھی وہی جاتے ہیں، تھانے کے اندر بیٹھتے ہیں، ریٹرن آپ کو درخواست دینی پڑتی ہے۔ بے شک آپ کو ایک میکینزم آپ نے شروع کیا، آپ اس کے اوپر چل سکتے ہیں، لیکن مین چیز یہ ہے کہ آپ کی پلاننگ کس حد تک ہے، آپ کیا وہ گراس روٹ لیول کے اوپر بیس فراہم کر سکتے ہیں۔ آپ کی جو اتنے ایک 24 کروڑ کی آبادی ہے، کیا آل آف اے سڈن اس تمام چیزوں سے وہ کٹ ہوگی، وہ ان چیزوں کو فیزیبلی کر سکے گی، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ پھر آپ جاتے ہیں ایون آپ کا الیکشن سسٹم کو دیکھ رہے ہیں، جب آپ روتے کہ جناب الیکٹرانک ووٹنگ تک نہیں آ سکتے، گورنمنٹ کا پلان الیکٹرانک ووٹنگ کرانے، اگلا الیکشن بھی الیکٹرانک سے ہوگا، یہ بھی ایک بڑا سوال ہے۔ پھر آپ ایجوکیشن سسٹم کے اندر جائیں، آپ کا پورا ایجوکیشن سسٹم ہے، اگر آپ اس کو آن لائن کرتے ہیں، آپ اس کو جو ہے وہ آپٹیمائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کیا پھر یہ ہوگا کہ جو آپ کے ایلیٹ کلاس کے بچے ہیں وہ اس ایجوکیشن سسٹم کے اندر جو آگے چلیں گے؟ اگر آپ کے ملک کے اندر ایم بی بی ایس کا اسٹوڈنٹ نقل کر کے پاس کرتا ہے اپنے پرچے کو، جو کمپیٹیٹیو سروسز ایگزام کا جو کینڈیڈیٹ ہوتا ہے وہ سفارشیں ڈھونڈتا ہے اور وہ باقاعدہ اپنے ساتھ 4 لوگ لے کے جا کرنے کے لیے، تو ایلیٹ رولنگ ایلیٹ ہے، کیا وہ سسٹم کے اندر جو ہے وہ الاؤ کرے گی کہ لوور مڈل کلاس کے لوگ آگے ہیں اور مقابلہ کریں؟ میں آپ کو ایک اور بڑی مزے کی مثال دیتا ہوں، آپ اس پہ ضرور غور کیجیے گا۔ بے شک تحریک انصاف کی حکومت کو لوگ ٹارگٹ کرتے رہے، وہ کرٹیسائز کرتے رہے، لیکن ایک بڑی زبردست چیز آپ اس کو چیک کریں، ایک این ٹی ایس سسٹم انہوں نے یہاں پہ شروع کیا جو گورنمنٹ ابھی کرنے جا رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ کے اندر، اور وہاں انہوں نے ٹیچر اور ہیلتھ اسٹاف کی جو ریکروٹمنٹ ہے انہوں نے ایک این ٹی ایس سسٹم کے تھرو آن لائن کی، اور آپ یقین کریں گے اس میں آپ نے دیکھا کہ جو کمپیٹنٹ بچے تھے، غریبوں کے بچے تھے، ایک رکشہ ڈرائیور کی 4 بیٹیاں آج 17 جیل میں بیٹھی ہوئی ہیں بغیر سفارش کے۔ تو جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے پھر تو بات اپنی جگہ پہ، لیکن اگر آپ یہ پلان کر رہے ہیں کسی کے کہنے پہ، کیا یہ ایک پروجیکٹ ہے یا کوئی شارٹ ٹرم انیشیٹو ہے، یہ بڑا اہم ایشو ہے اور میرے خیال میں بڑا اچھا انیشیٹو ہوگا۔ ظاہر یہ تو اپریشیٹ کرنے والی بات ہے، ظاہر یہ تو ماننا پڑے گا پاکستان کے تینوں صوبوں میں ایف آئی آر درج کرانا آج بھی اتنا مشکل ہے کہ سفارش کے بغیر ایف آئی آر درج نہیں ہوتی، لیکن کے پی میں پچھلی حکومت نے پی ٹی آئی نے کر دیا تھا اور یہ بہت بڑا کام ہے، وہاں ایف آئی آر درج ہوتی ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا وہاں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔